الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج خوشی کا دن ہے جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں. عید کے ایک معنی خوشی کے بھی آتے ہیں، خوش رہنا، اسی لیے عید کو عید کہا جاتا ہے. اور مومن کی سب سے بڑی عید وہ ہے کہ جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو، بغیر گناہ کے اپنے وقت کو گزار دے، اس دن اس کی عید ہوتی ہے، یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے. عید کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ لوٹ کر آتی ہے، عاد یعود، لوٹ کر آنا. ہر سال عید لوٹ کر آتی ہے. آپ لوگ ہر سال عید مناتے ہیں، عید کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، تو عید اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ لوٹ کر آنے والی ہے. تو ہر سال آتی ہے، ہم لوگ ہر سال عید کے اندر شریک ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور کے بعد جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور ان میں بھی خاص طریقے سے 2 دن ایسے ہوتے تھے کہ ان 2 دنوں میں بہت اچھل کود ہوا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس اچھل کود کو دیکھتے ہوئے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشی کے 2 دن دیے ہیں. ایک دن تو یہ ہے کہ ھذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ 2 دن ہمیں خوشی منانے کے لیے دیے ہیں. چنانچہ مدینہ منورہ میں پھر عید کی خوشیاں اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائی جانے لگیں. اور اسلام کے اندر جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ دوسرے مذاہب سے بالکل مختلف ہے. دوسرے مذاہب میں کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود، اچھل کود اور ایسے ناچ گانے جو بالکل نامناسب باتیں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہب اسلام کی خوشی یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور شکر بجا لائیں. قرآن کے اوپر اگر آپ کی نظر ہو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ظاہر ہے روزہ ہی ایک ایسی دولت ہے کہ کسی کے سامنے آدمی نہیں ہوتا اور صرف وہ تنہائی میں ہوتا ہے، پیاس لگی بھی ہوتی ہے، شدت کی پیاس لگی بھی ہوتی ہے، اپنے کمرے میں علیحدہ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے
اگر وہ چاہتا تو اس طریقے سے یہ پانی پی سکتا تھا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کے حکم کے مطابق میں پانی نہیں پی سکتا، چاہے مجھے کتنی بھی پیاس لگ رہی ہو، کتنی بھی مجھے بھوک لگ رہی ہو۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے، تنہائی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لہذا روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ اور عید کا جہاں ذکر آیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنے روزوں کو مکمل کر چکو، اللہ کے نام کو بلند کرو، یعنی عید کا دن جب ہو جائے تو لعلکم تشکرون، کیوں؟ تاکہ تم اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرو۔ اب ایک شکر تو یہ ہے کہ فوراً ہم آئے، روزے ختم ہوئے اور عید کی نماز کے اندر آ کر ہم لوگ شریک ہو گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور یہ اللہ کا ہم نے شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، میں بیمار تھا، میری جاب بھی تھی، مجھے پریشانیاں بھی تھیں اور مجھے کام بھی تھا، میرا کاروبار بھی تھا، لیکن یہ اللہ یہ تیرا ہی کرم اور تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے مجھے نماز بھی پڑھوائی، روزہ بھی رکھوایا، اور تو نے مجھے تراویح بھی پڑھوائی، قرآن بھی پڑھوایا، ساری وہ روحانی قوتیں تو نے میرے اندر جمع کر دی۔ لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا جا کر شکر ادا کریں۔ اب شکر جو ہے، اب اندازہ لگائیے کہ عید کی نماز کی کتنی بڑی اہمیت رکھی۔ میں نے فجر کی نماز میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ روزانہ ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں اور بھی نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے فقہا نے منع فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے کسی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عید کی نماز کی اہمیت ہے کہ کوئی نفل نماز آپ ادا نہ کریں، اس لیے کہ عید کی نماز ادا کرنا ہی آپ کا مقصد ہے اور وہی شکر ہے۔ آپ چاہتے تو اس وقت 2 رکعت نماز آپ اشراق کے نام سے پڑھ لیتے اور کسی نام سے پڑھ لیتے، فرمایا کہ نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بس اب آپ کو عید کی نماز ادا کرنی ہے، عید کی نماز سے پہلے کسی بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک اور نقطہ سمجھیے، ابھی میں پہلے آپ کو نماز پڑھاؤں گا، بعد کو خطبہ پڑھوں گا۔ جمعے میں کیا ہے، پہلے خطبہ پڑھا جائے گا اور بعد کو نماز پڑھائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات سب سے پہلے جب آئیں تو مخلوق جو خطبے کا تعلق مخلوق سے ہے، وہ مخلوق سے خطبے کے تعلق کو چھوڑ کر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور وہ ہے نماز۔ لہذا پہلے نماز ادا کی جائے، اور جب نماز ادا کر لی گئی، یہاں تو ہو گیا چل رہا بھائی، ہاں یہاں ہو گیا چل رہا، بات کریں چل رہا درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ تو خطبہ جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، خطبہ پہلے اور نماز بعد کو، اور عید کی نماز میں پہلے نماز اور بعد کو خطبہ، کیونکہ خطبے کا تعلق مخلوق سے ہے، اس کو سمجھانا ہوتا ہے، اور نماز کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جوڑ ایسا رکھا ہے اسلام نے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز پڑھنے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مخلوق سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر اس کی باریکیوں کو آپ سمجھیں، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سر سے یوں گزر جاتی ہیں کہ آپ کو ان کی اہمیت نہیں ہے۔ یہی باتیں جب ہم غیروں کے سامنے بیان کرتے ہیں کسی سیمینار میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اسلام بھی کتنا اہم
اور کتنا احتیاط کا مذہب ہے کہ اس نے بیک وقت اللہ سے تعلق کو بھی جوڑنے کے لیے بتایا اور اللہ کی مخلوق سے تعلق کو جوڑنے کے لیے بتایا. جب اللہ سے اور مخلوق سے دونوں سے تعلق جڑے گا تب اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، جب اسلام مکمل ہوتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے، خطبہ مخلوق خدا بندی کو سمجھانے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خوشی بھی رکھی اور غم بھی آ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں کا مقابلہ کیا ہے. غم آیا تو اس کا بھی مقابلہ کیا اور خوشی آئی تو خوشی منانے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا. 16 یا 17 مہینے کا بچہ کہ حضرت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. جس دن سورج گرہن ہوا تھا اس دن میں نے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن اس وقت مجمع کثیر ہے، آپ سن لیجیے. تو سورج گرہن ہو گیا، آپ بچے کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنی گود کے اندر لیا اور آنکھ کے اندر آنسو جاری ہو گئے. العین تدمع، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. والقلب مخبول، اور دل جو ہے وہ بڑا غمگین ہو گیا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت تبکی، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے پاس بھی تو دل ہے، میری اولاد تھی، لہذا رخصت ہوگی. تو غم منانے کا طریقہ بھی بتایا کہ کتنا غم منانا چاہیے اور خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا کہ جب عید کا موقع ہو تو خوشی کس طریقے سے تمہیں منانی چاہیے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے انتقال کے دن سورج گرہن ہو گیا، جیسے پرسوں سورج گرہن ہوا تھا 8 تاریخ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس واقعے کو بھلا دیتے، ارے کسی بڑی شخصیت کے انتقال پر سورج گرہن ہوتا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اب نہیں مانو گے تو اب مانو گے. آپ نے ارشاد فرمایا، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ سورج گرہن کسی انسان کی موت یا کسی انسان کی زندگی کے اوپر منحصر نہیں ہے. ایسا مت سمجھو کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو سورج گرہن ہو گیا، یا کسی بڑی شخصیت کی پیدائش ہوئی تو اس وجہ سے سورج گرہن ہو گیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوف دلاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ جیسے کبھی آندھی آتی تھی، تیز آندھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ بھئی مسجد میں اس لیے جاؤ تاکہ یہ آندھی عذاب کے اندر نہ بدل جائے. جیسے قوم عاد پر عذاب آیا تھا، وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. تو جب بھی کبھی اس طرح کے واقعات سامنے آئے، آپ نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا. اسی لیے سورج گرہن میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ نیچرل چیز ہے کہ یہ سورج گرہن ہو گیا اور یہ ختم بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں روشنی دی ہے اور یہ مسئلہ آگے بڑھ جائے اور ایک دم سے روشنی ختم ہو جائے، جیسے قیامت کے دن ختم ہو جائے گی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن نماز کسوف، صلاۃ الکسوف کے نام سے ایک نماز رکھی تاکہ اللہ کے سامنے یہ بتا دیا جائے کہ اللہ یہ تیری قدرت کی نشانی ہے، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آئی تو ہمیں تیری طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ اسلام کا ایک وہ نقطہ ہے. خیر، عید کے دن سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے. جمعے کے لیے جو آپ کپڑا پہنے، وہ جو آپ کے پاس سب سے اچھا کپڑا ہو وہ پہنے. دھلا ہوا ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اچھا کپڑا ہو وہ پہنے. عید کے دن اگر آپ کو اللہ نے نیا کپڑا پہننے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے تو آپ نیا کپڑا پہنیں. لباس
اللہ کی نعمت ہے۔ لباس اگر اپنے جسم کو آپ کو چھپانا ہے تو یہ موٹے لباس سے بھی چھپا دیا جاتا ہے، ٹاٹ سے بھی چھپا دیا جائے گا، لیکن اگر آپ اس نیت سے لباس پہنتے ہیں اللہ یہ میرا بدن ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، لہذا میں اس لیے کپڑا پہن رہا ہوں تاکہ میں اپنے بدن کی حفاظت کر کے تیری عبادت کر سکوں۔ تو اب گرمیوں کے اندر آپ ٹھنڈا لباس پہنتے ہیں، ہلکا لباس پہنتے ہیں، اور سردیوں میں آپ گرم لباس پہنتے ہیں۔ تو کیوں پہنتے ہیں؟ اسی لیے پہنتے ہیں کہ سردی نہ لگے، لباس بدن کی حفاظت رہے، اور گرمیوں میں اس لیے آپ ٹھنڈا لباس پہنتے ہیں تاکہ بدن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو لباس تو آدمی پہنتا ہی پہنتا ہے، لیکن اگر اس نیت سے لباس پہنے کہ میرے بدن کی حفاظت ہوگی، چاہے وہ گرم لباس پہنے یا ٹھنڈا لباس پہنے، جیسا بھی لباس پہنے وہ لباس پہننا چاہیے، اور وہ لباس اس نیت سے پہننا چاہیے کہ اللہ یہ تیرا بدن دیا ہوا تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، لہذا میں اس کو کپڑے سے چھپا کر اور میں اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ لہذا آپ جمعے کے دن کپڑا اچھا پہن جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ عید کے دن نیا کپڑا پہننے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ عید الفطر جو ہے حقیقت میں اس کے اندر سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر، میں نے صدقہ فطر کی تفصیلات آپ کے سامنے تو بتا دی تھی، کم سے کم 60 روپے، زیادہ سے زیادہ 1000 روپے، 900 روپے، جتنا آپ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیں، تھوڑا سا اور سمجھ لیجیے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو لوگ بیچارے دہاڑی لگاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی تم اس دن کوئی مزدوری نہیں کرو۔ بہت سے لوگ تو وہاں باغ کے مالک تھے، کھجوروں کے باغ ہوا کرتے تھے، اور بھی دوسری چیزیں، اور بھی بڑے بڑے کاروبار لوگوں کے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے بیچارے جو دہاڑی لگاتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ فرمایا کوئی شخص بھی عید کے دن دہاڑی لگانے کے لیے نہ جائے اور وہ عید کی خوشی میں شامل ہو، تو مالداروں کو کہا گیا کہ تم اپنے اس پیسے سے ان غریبوں کا فکر کرو اور غریبوں کو صدقہ فطر دو، تاکہ وہ بھی تمہاری اس عید کی خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ یہ ہے اصل فلسفہ صدقہ فطر کا۔ دوسرا فلسفہ اس کا یہ ہے کہ اس سے اللہ جل شانہ نے ہمارے روزوں کے اندر جو کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے ان روزوں کی جو کمیاں تھیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ حساب کتاب بنا کے رکھا ہے۔ اگر نماز میں کمی ہو جائے تو سجدہ سہو کرتے ہیں، زکوٰۃ میں کمی ہو جائے تو صدقات نافلہ رکھ دیا کہ بھائی زکوٰۃ سے بھی زیادہ پیسے ادا کر دو۔ اسی طریقے سے اگر حج میں کوئی کمی رہ جائے تو دم واجب ہوتا ہے۔ 7 کنکریاں مان لی تھی، 3 کنکریاں ماری، 4 کنکریاں لگ گئی تو دم واجب ہو جائے گا۔ 3 کنکریاں لگ گئی، 4 کنکریاں نہیں لگی، دم واجب ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری غلطیاں حج کے اندر ہو جاتی ہیں تو اس میں دم دے دو۔ روزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو رکھا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرو، اس سے تمہارے روزوں کی کمیاں بھی پوری ہو جائیں گی اور اس سے غریبوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں گزر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تیار ہوئے عیدگاہ جانے کے لیے۔ عیدگاہ کے جو راستے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی سنت طریقہ یہ ہے، اب ہم لوگ یہاں مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی سنت، ہلکا سا کچھ معمولی سا اس کے اندر سنت کا شائبہ اگر آپ کو ادا کرنا ہے تو ایسا کر لیں جیسے پچھلے گلی کے لوگ یا اس گلی کے لوگ رہتے ہیں، آئے اس راستے سے ہیں تو چلے جائیں اس راستے سے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن ادھر کی زمین بھی گواہی دے گی اور ادھر کی زمین بھی گواہی دے گی۔ ایک نقطہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ میرا بندہ جا رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں
اور وہاں سے رحمت سمیٹ کر لایا، مغفرت سمیٹ کر لایا، وہ دوسرے راستے سے آ گیا، تو قیامت کے دن یہ جگہ بھی گواہی دے گی، یہ راستہ بھی گواہی دے گا اور وہ راستہ بھی گواہی دے گا۔ عام طریقے سے گاؤں میں، بستیوں میں ہم لوگ جو عیدگاہ جاتے تھے یا بھی جاتے ہیں، ایک راستے کو جاتے تھے اور دوسرے راستے کو آتے تھے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے راستے سے آنا جانا چاہیے۔ عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ میں زور سے یہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ فقراء ادھر بھی موجود ہیں، فقراء ادھر بھی موجود ہیں، اگر آپ آؤ گے تو ادھر کے فقراء کی مدد ہو جائے گی اور جاؤ گے تو ادھر کے فقراء کی مدد ہو جائے گی، لہذا دو راستوں کو اس لیے تبدیل کرنا چاہیے، دو راستے اس لیے تبدیل کرنے چاہیے۔ ایک نقطہ اور حکمت یہ بھی بیان فرمائی، یہ تو مدینہ منورہ کا حال تھا کہ اگر اس راستے سے آؤ گے تو تمہارے رشتہ دار تمہیں ملیں گے، لہذا آنے میں بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اور جب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی کا گھر بجائے ادھر کے ادھر ہو تو ان سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ عید کے دن رشتہ داروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اور غریبوں کو، مسکینوں کو، ان سے تمہارا تعلق رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ غریب نہیں ہیں تب بھی ان سے دعا سلام آپ کو کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے، اس لیے کہ عید اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان عید کی خوشیوں میں مگن اور مست ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ تو عید کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جب اس راستے کو تبدیل کر کے آؤ گے تو ادھر کے رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور ادھر کے رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے مدینے کی گلیوں میں لہلہا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوب خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک بچہ مایوس جس کے کپڑے بھی گندے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو بہت پرکھتے تھے اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ تمہیں بھی ان چیزوں کو پرکھنا چاہیے۔ یہی نہیں کہ واقعہ بیان کر دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک دفعہ ایک واقعہ ہو گیا، لیکن پوری امت کو قیامت تک کے لیے آپ سبق دے گئے کہ عید کے دن یہ دیکھو کہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے، کوئی پڑوس میں، کوئی آپ کے آس پاس ایسا تو نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے کپڑے اور بچوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس بچے کے اوپر نظر پڑتی ہے، آپ عیدگاہ جانے سے رک جاتے ہیں اور اس بچے کی طرف جاتے ہیں، ہاں بیٹا آج عید کا دن ہے، تم نے کپڑے نہیں بدلے، تم نہائے دھوئے نہیں۔ اب اس بچے کی زبان لڑکھڑاتی، 8-10 سال کا بچہ ہوگا، اس کی زبان لڑکھڑاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، بتاؤ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرے والد تو احد میں شہید ہو گئے اور اس کے بعد پھر میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا۔ میں جب وہاں پر ان کے ساتھ پہنچا تو اس باپ سے میرا تعلق بن نہیں پایا اور میں مجبور ہو گیا وہاں سے نکلنے پر، اور انہوں نے مجھے گویا کے دھکے دے کر نکال دیا۔ آج میرا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اور اپنے قریب بلاتے ہیں، اپنے بدن سے چمٹاتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے تم ایک بات کو پسند کرو گے؟ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ محمد تمہارے باپ ہوں، حسن حسین تمہارے بھائی ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ فرمایا کہ اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجائے عیدگاہ جانے کے آپ اس بچے کو لے کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر لے جا کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اور فاطمہ کے گھر یہ خبر بھیجتے ہیں کہ
کہ اگر حسن اور حسین میں سے کسی کا لباس اس کے آ جائے اور تمہارے پاس وہ لباس رکھا ہو تو اس کو فوراً وہ لباس پہنا ہو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس لایا گیا اور اس بچے کو وہ لباس پہنایا گیا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انگلی پکڑی اور پھر اس کے بعد آپ عیدگاہ تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ساری امت کے افراد اپنے نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ عید ہے عزیز دوستو، اس کا نام عید ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں اور ہم خود ہی اپنی عید کے اندر مگن اور مست ہیں تو ہماری پھر عید منانے کا کیا فائدہ؟ اگر اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف کو دیکھا تھا، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم 2 رکعت نماز بھی ادا کریں گے، ہم گھر کے اندر شیر بھی کھائیں گے، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھائیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن کیا ہمارا دل اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ ہم ان مظلوموں کو جو فلسطین کے اندر مظلوم ہیں ان کے بچوں کو ہم یاد نہ کریں، ان کی بیواؤں کو ہم یاد نہ کریں، ان کے جوانوں کو ہم یاد نہ کریں، ان کے شہیدوں کو ہم یاد نہ کریں؟ آج آپ نے اپنی بچیوں کو چوڑیاں پہنانی ہوں گی، ان کے پیروں کا، ان کے ہاتھوں کے اندر آپ نے چوڑیاں لا کر رات کو بہترین سے بہترین چوڑیاں پہنانی ہوں گی، لیکن غزہ کی ایک چھوٹی سی بچی کو اس کا باپ تلاش کر رہا ہے اس پہاڑ کے اندر، اس ملبے کے اندر کہ میری بچے کا ہاتھ کہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ ہم نے چوڑیاں پہنا دی اور وہ اپنے بچی کے ہاتھ کو تلاش کر رہا ہے۔ ہم نے پانی کے اندر وضو کیا اور غسل کیا، وہ خون کے اندر غسل کر رہے ہیں۔ ہم عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں، وہ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی قوم کو امت مسلمہ کیسی بے حس ہو گئی ہے، کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کے سینے کے اندر ایسا درد نہیں ہے، ایسا دل نہیں ہے تو ہماری عید کا پھر کیا فائدہ؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے امتی ہونے کا ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں اگر ہم نے ان بچوں کو کم سے کم اگر یاد نہیں کیا؟ یقیناً ہم مجبور ہیں، آپ بھی مجبور ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ان کے غم کے اندر تو کم سے کم اس عید کی خوشی کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ اپنا ایسا درد دل اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ کم سے کم ان کو یاد کیا جائے کس انداز کی ان کی زندگی ہوگی۔ ہم نے بہترین سے بہترین کھانا کھایا ہوگا اور بہترین سے بہترین کھانا کھائیں گے، وہ گھاس پھوس کھا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور گھاس پھوس بھی نصیب نہیں ہو رہی، وہ اسی طریقے سے بھوکے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ تو غزہ کا حال ہوگا، لیکن آپ دنیا کے اندر کسی بھی مقام پر جا کر دیکھیں گے، آپ اپنے ملک کے اندر بھی دیکھیں گے، ایسے ایسے علاقے، ایسے ایسے خطے موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے اور دوسرے وقت کا ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، اسی لیے وہاں کے افراد ان کے لیے صدقہ فطر کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ دلی کو دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ یہاں سب لوگ ایسے ہی ہوں گے، نہیں، ہر جگہ پر، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں ایسے غربا بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا۔ اسی کا نام عید ہے۔ اگر ہم نے اس عید کو عید حقیقت میں منانا ہے تو ان تمام غریبوں کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا جن غریبوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا جانے سے رک جاتے ہیں اور امت کو ایک پیغام دے جاتے ہیں کہ عید کی نماز بھی ادا کرو اور تم سب کچھ کرو، لیکن غریبوں کا اگر تم نے خیال نہیں کیا تو پھر تم نے حقیقت میں عید نہیں منائی۔ اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کرو، اپنے حالات کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے ہم بس یہاں موجود ہیں ایسے ہی ہیں، وقت جب آتا ہے تو پتہ نہیں کس کے اوپر وقت پڑ جاتا ہے۔ مراد آباد میں ایسے ایسے کروڑ پتی جن کے اس زمانے کے اندر 90,000 روپے زکوٰۃ نکلتی تھی، ایسے ایسے ایکسپورٹر موجود تھے، 90,000 ایک صاحب تھے، اس سے بھی زیادہ نکلتی ہوگی، لیکن ان کا مجھے معلوم ہے کہ ہر سال وہ 90,000 روپے اس وقت زکوٰۃ نکالتے تھے۔ جب مراد آباد کے اندر فساد ہوا ہے تو 2 دن کے بعد وہ ہمارے یہاں سے گاؤں سے جو مدد جاتی تھی وہ بھی اس چیز کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کہیں کچھ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے کھانے کے لیے آ جائیں۔ اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کو، اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔
ہمارا اسلام جبھی مکمل ہوتا ہے ایک طرف اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرو، دوسری طرف مخلوق خدا بندی کی خدمت کرو، بلکہ مخلوق خدا بندی کا ہر وقت خیال رکھو۔ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، یہ اسلام کی دو بنیادی چیزیں ہیں۔ التعظیم لامر اللہ، اللہ کے معاملات کی عظمت اور تعظیم کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت کرنا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ دہر میں اسم محمد کا